ہمارا بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی بیچاری وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا، اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی، اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں جتنی ہیں، ہماری بہویں جتنی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا، حضرت حضرت نہیں کہنے کا۔ دنیا والوں کے لیے حضرت، تمہارے لیے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بتا، میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی۔ اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا، اب بھاؤ بڑھ گیا۔ میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا، آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا۔ جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ، اس سے آگے پڑھاؤں گا۔ تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا، اور یہ میری تسبیح ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میری تسبیح کا نام ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگتی رہنا، بس جا۔ وہ چلی گئی۔ 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں، اور ایک بچہ اس کے بغل میں۔ میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے۔ میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ باپو نہیں ہوں میں، معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے، اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے۔ تو اس کو میں نے تسبیح دی، اب وہ آئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار۔ وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی، جاندار شاندار مالدار دیندار، اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا۔ میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ، اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا۔ میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا۔ خرچ کرتی رہنا، اللہ دے رہا ہے، دیتی رہنا دیتی رہنا۔ اب میں آگے بڑھا، اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا۔ یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا ارے حلیمہ، اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا، میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، پڑھو سورہ اخلاص، سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ آخر میں نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں، مدرسے ہو خانقاہ ہو، جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ زبان کے بول ٹھیک کرو۔ معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا، معاذ اس کا خیال رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، زبان سے بول نکلتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دین کا کام، بے دینی کا کام کرتے کرتے
जहन्नम के करीब तक पहुंचा, एक अच्छा बोल बोल दिया, अल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। और एक हदीस सुन लो, एक हदीस सुन लो, एक हदीस सुन लो, ध्यान से सुनना, कोई सुनाएगा नहीं ये हदीस आपको। हशर के मैदान में कुछ मर्दों और कुछ औरतों को सारे फरिश्ते लेकर आएंगे, जिब्रील भी लेकर आएंगे, मर्दों को और औरतों को, और अल्लाह से क्या कहेंगे, अल्लाह पाक ये वीआईपी लोग हैं, हमने इनसे कोई गुनाह होते हुए हमने देखा नहीं है, हमेशा खैर, कभी नमाज में, कभी तहज्जुद में, कभी चिल्ले में, कभी 3 चिल्ले में, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। हम इनको लेकर आए हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये औरतें बहुत अच्छी हैं, आप आए, ये मर्द बहुत अच्छे हैं। आजकल हमारे साथियों में मर्दों को पीर बनने का शौक बहुत होता है और औरतों को आपाई बनने का शौक बहुत होता है। तो मैं कहता हूं भी आपा तो जिसको अल्लाह बनाएगा वो बनेगी, पीर तो अल्लाह जिसको बनाएगा वो बनेगा। तो हदीस शरीफ में आता है सही रिवायतों में कि जिब्रील लेकर आ रहे हैं और जिब्रील कह रहे हैं ये बहुत अच्छी औरतें हैं, ये बहुत अच्छे मर्द हैं, हम इनको लेकर आए हैं, ये टॉप 1 है जमीन पर रहने वालों में, कभी कोई बुराई करते हमने नहीं देखा। अल्लाह कहेंगे ठीक है, लाओ इनका नामा अमाल लाओ। अल्लाह ताला नामा अमाल यूं उठाएंगे, एक वर्ष यूं पलटा, एक वर्ष यूं पलटा, इसका लाओ, ये सब के लाओ। अल्लाह ताला देखेंगे और अल्लाह ताला जमीन पे डाल देंगे, फेंक देंगे, इन्होंने नेक काम तो किए हैं लेकिन मेरे लिए नहीं किए, जहन्नम में डाल दो। याद रखना, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले मजूसी नहीं जाएगा, तो जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? सवाल पैदा होता है ना। वो दीन के काम करने वाले मर्द, वो दीन के काम करने वाली औरतें जिनकी नीयतों में खोट था, अल्लाह उनकी वजह से जहन्नम को भड़काएगा।